السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 22 کی تلاوت ہوئی، جس میں سورہ احزاب، سورہ سبا اور سورہ فاطر کی مکمل تلاوت ہوئی۔ سورہ احزاب کی جن آیتوں کی تلاوت ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عورتوں کی حیا اور عورتوں کے پردے کا ذکر فرمایا، کیونکہ جس زمانے میں اسلام دنیا میں آیا بے حیائی کی حد تھی، ہر طرف بے حیائی، بد کرداری بالکل عام تھی۔ اسلام نے جتنے پیارے اصول مرتب فرمائے عورتوں کی حیا کی حفاظت کے لیے، ایسے کامیاب اور بہترین اصول نہ بنائے جا سکے نہ بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ یورپ ہمیشہ سے اسلام کے جو حیا کا حکم ہے اس سے متصادم رہا، اس سے اختلاف کرتا رہا، اور اختلاف کر کے عجیب عجیب الٹے سیدھے اصول بنائے، قانون بنائے آزادی نسواں کے نام پہ۔ نتیجہ کیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، یورپ کا اتنا برا حال ہے حیا کے میدان میں، اگرچہ وہ ظاہری ترقی کر رہے ہوں گے اپنی محنتوں کی وجہ سے، اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن حیا کے میدان میں اتنا برا حال ہے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ معاف کرے کہ ہر دوسرا تیسرا شخص وہاں کا جو باشندہ ہوگا وہ ایسا ہے کہ جس کو یا تو ماں باپ دونوں کا پتہ نہیں، یا ماں کا پتہ ہے باپ کا پتہ نہیں۔ یہ حالت ہے۔ جب نسل اور نسب محفوظ نہ ہو تو اس سے گری ہوئی بات کچھ نہیں ہے۔ جانور اور کیا کہتے ہیں انسان میں پھر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اسلام نے جو اصول مرتب کیے، عورتوں کی حیا کی حفاظت کی، محرم اور نامحرم کا فرق کیا، پھر اس کے بعد ایک سلجھے ہوئے انداز میں نکاح کی ترغیب دی کہ جس سے جائز نسل اور پاک نسب دنیا میں وجود میں آئے، تو لہذا اسلام نے جو اصول مرتب کیے وہ بالکل سب سے زیادہ درست ہیں۔ خاص طور سے عورتوں سے اللہ نے فرمایا حیا کی حفاظت کے طور پہ کہ جب تم نامحرموں سے بات کرو، کبھی نوبت آ جائے، مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے دور میں جو نوبت آتی تھی نامحرم سے بات کرنے کی، وہ اس وقت جب گھر پہ کوئی دستک دیتا تھا اور گھر میں مرد نہیں ہوتا، عورت کو جواب دینا پڑتا، تو بس اتنی ہی نوبت آتی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ اب آج کل کا جو مزاج ہے، عورتیں خود بازاروں میں جاتی ہیں، خرید و فروخت کرتی ہیں، نامحرموں سے گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سب آج ہم نے بنا لیا ہے، اس زمانے میں نہیں تھا، معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ تو بہرحال وہ ایک جو ضرورت پیش آتی تھی اس کے لیے بھی اللہ نے آیت اتار دی کہ لا تخضعن بالقول، اے عورتوں لچکدار آواز میں بات نہ کرو، شیطان لگا ہوا ہے پیچھے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دل میں بے حیائی کا مرض ہے، شیطان ان کو تمہاری طرف مائل کرے گا اور پھر وہاں سے بد کرداری کے دروازے کھولنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا سخت لہجے میں بات کرو، دو ٹوک انداز میں کہ فلاں صاحب سے آپ ملنے آئے ہیں، وہ نہیں ہیں، واپس چلے جائیے، بات ختم ہو گئی، کوئی رعایت نہیں۔ تو گھر کے باہر کے مردوں سے عورتیں لچکدار آواز میں بالکل بات نہ کریں۔ اس زمانے کا جیسا کہ ماحول ہے کہ گھر کے اپنے شوہر سے اکھڑے ہوئے انداز میں باتیں ہیں، اپنے گھر کے جو ہے آدمیوں سے انتہائی کرخت لہجے میں بات ہو رہی ہے، وہی دکان پر چلے جائیں، نامحرم سے گفتگو کرنے لگیں، انتہائی میٹھی انداز میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ساری عورتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن جن کے اندر یہ مرض ہے، قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے ہر دوسرے تیسرے دن ایسی خبریں سننے اور پڑھنے کو ملتی ہیں، شادی شدہ عورت عاشق کے ساتھ فرار، نعوذ باللہ من ذالک۔ شہر کا ہی تو واقعہ ہے، کچھ دنوں پہلے آشنا نے اپنی معشوقہ کے شوہر کا قتل کر دیا، تو یہ دروازہ کھلا کہاں سے؟ یہیں سے
کہ گھر کے باہر لچکدار انداز میں باتیں کرنا، لچکدار انداز میں گفتگو کرنا، ان کو مائل کرنے کے حربے استعمال کرنا، یہ سارے طریقوں کی وجہ سے اصل جو جائز رشتہ ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے اور ناجائز رشتہ مضبوط ہو کر وجود میں آتا ہے۔ تو کیا پیارا حکم اللہ نے دیا، گھر کے باہر ویسے تو بات کرنا ہے ہی نہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، دور جاہلیت کی طرح زینت اختیار کر کے دوڑتی پھرو مت بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، گھر میں رہو۔ ضرورت پیش آئے تو وہ ایک الگ چیز ہے، علاج و معالجے کے لیے جانا وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ گھروں میں رہو، گھر کے اپنے شوہر کے ساتھ لچکدار انداز میں گفتگو، میٹھی باتیں شوہر بھی کرے، بیوی بھی کرے، اور باہر کے مردوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو، اگر ضرورت پڑے تو کرخت لہجے میں، ایسے لہجے میں کہ دوبارہ پھر وہ بات کرنے کا نہ سوچے کہ بھائی اس گھر کی عورتیں بڑے سخت انداز میں جواب دیتی ہیں، بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، ایسا ہونا چاہیے، تب کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی علیہ الصلاۃ سے فرمایا، اپنے ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں کو حکم فرمائیے پردے کا۔ اندازہ لگائیے ان سے زیادہ باپردہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ تقوی والی خواتین پیدا ہوئی ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ حکم دے رہے ہیں آغاز یہاں سے کیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، پھر اس کے بعد عام مومنین کی عورتوں سے کہیے کہ وہ بھی جو ہیں پردہ استعمال کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ نکلیں تو جلباب ڈال کے نکلیں۔ جلباب ایک خاص قسم کا پردہ اس زمانے میں ہوتا تھا جو سر سے لٹکایا جاتا تھا نیچے جہاں تک چلا جائے۔ اب آج بعض خواتین یہ کہتی نظر آتی ہیں جدید ماڈرن قسم کی چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ کہاں سے لا لیے نہیں معلوم، بھائی اصل چہرہ ہی نہیں چھپا، ہاتھ چھپا کے ناخن چھپا کے تم نے کیا پردہ کر لیا؟ اصل تو فتنہ چہرے سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو جلباب لفظ اللہ نے استعمال کیا، تمام مفسرین کہتے ہیں جلباب سے سب سے پہلے چہرہ ڈھکتا ہے، بعد میں جسم کے دوسرے حصے ڈھکتے ہیں، سب سے پہلے چہرہ ڈھکتا ہے۔ یہ جلباب کا لفظ اللہ نے استعمال کر کے بتا دیا کہ چہرے کا سب سے پہلے پردہ ہے، ہر حال میں پردہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد جسم کے تمام اعضاء کے۔ اور پردہ کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی ساخت چھپی ہوئی رہے، ایسے برقعے پہننا، نام تو ہے برقع نقاب، لیکن اس طرح کا جو ہے ڈیزائن کر کے سلا ہوا ہے کہ جسمانی ساخت نمایاں ہو رہی ہیں، تو یہ پردے کے نام پہ بدترین بے پردگی ہے۔ لہذا ایسی پردگی بے پردگی نہیں کرنا۔ اسی لیے صحابہ صحابیات کے زمانے میں برقعے کہاں تھے، موٹی موٹی چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتی تھیں، اور کتنی صحابیات کے بارے میں آتا ہے صرف ایک آنکھ کھولتی تھی، دونوں آنکھیں نہیں کھولتی تھیں کہ ایک آنکھ سے میرا کام چل رہا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، احد کی جنگ ختم ہوئی، شہداء ہیں، شہداء کی لاشیں ہیں، مدینے سے بھاگتی ہوئی ایک خاتون آئی جس کا بیٹا شہید، جس کا والد شہید، جس کا شوہر شہید، اور جو ہے وہ لاشوں میں اپنے تمام شہداء کو تلاش کر رہی تھی۔ اتنے میں صحابہ نے دیکھا کہ مکمل پردے میں ہے یہ خاتون، صرف ایک آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے، دوسری آنکھ بھی ڈھکی ہوئی ہے۔ جب غم کا موقع ہوتا ہے کہاں پردے کا لحاظ ہوتا ہے، غم سے نڈال، چیخو پکار، اوڑھنی کہیں، دوپٹہ کہیں ہے، یا اتنا بڑا غم ٹوٹ پڑا تھا اس خاتون پر۔ تو ایک صحابی نے پوچھ دیا کہ اے خاتون، ایسے غمناک موقع پہ بھی اتنا پردے کا لحاظ، حیا کا لحاظ؟ اس نے جواب میں دیا، جواب میں کہا میرا بیٹا، میرا شوہر شہید ہوا ہے، میری حیا شہید نہیں ہوئی ہے۔ کتنا بڑا جملہ اس نے کہا تھا۔ حیا بہرحال الحمدللہ زندہ ہے اور اسے مجھے باقی رکھنا ہے ہر حال میں۔ یہ تربیت فرمائی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا عورتوں کو پہلے اللہ حکم دے رہے ہیں تم پہلے باپردہ ہو جاؤ، اس کے بعد پھر کون خبیث النفس ہے جو باپردہ عورتوں کی طرف غلط نگاہ اٹھاتا ہے۔ منافقین کے بارے میں شکایت آئی تھی، اللہ نے فرمایا پہلے عورتوں سے پردہ کرا لیجئے، اس کے بعد جو خبیث النفس خباثت کرے گا، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، پکڑو، گرفتار کرو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کے۔ اتنا سخت اللہ نے حکم نازل کیا، مگر سزا سے پہلے حکم کیا دیا؟ پہلے عورتوں کو بابردہ بناؤ۔ عورتیں ہی بے پردہ گھومیں گی تو بے حیائی کا ماحول ظاہر سی بات ہے وہ گرم ہوگا گھروں کے باہر۔ اس لیے پہلی ضرورت ہے عورتیں اسلامی پردہ اپنائیں، اسلامی طریقے سے، اور نامحرموں سے گفتگو کی ضرورت پڑے تو جیسا اللہ
اللہ نے فرمایا سخت لہجے میں گفتگو ہو، بات ہو، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون ایسا خبیث النفس نوجوان ہے جو اس طرح کی نظریں اٹھاتا ہے اور بے حیائی کا ماحول گرم کرتا ہے۔ اولاً تو کسی کے نوبت ہی نہیں آئے گی، جب عورتیں خود باحیا ہو جائیں تو کوئی بے حیا مرد کی ہمت نہیں ہوگی آگے بڑھنے کی، لیکن اگر پھر بھی کوئی بڑھ رہا ہے معاشرہ اسے پکڑے گا اور سخت سے سخت سزا دے گا، اور ایک بہترین ماحول بنے گا حیا کا معاشرے کے اندر۔ لہذا یہ بڑی پیاری آیتیں، پیارے احکامات ہیں سورہ احزاب کے آخری رکوعات میں حیا کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان حیا والی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی سے ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔